बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक बरतरफ जज जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस की समाअत थी। बड़ी अहम ये समाअत थी। इसमें 5 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे और जो कुछ समाअत में हुआ उसका आंखों देखा अहवाल मैं आपके सामने पेश करूँगा। एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो इख्तियारात हैं उस पर बात की जो हामिद खान वकील हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के। इसके अलावा उन्होंने जो उनके खिलाफ फ़ैसला आया, बरतरफी का फ़ैसला आया, उसको दो बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हमने चैलेंज किया है। एक तो उसमें बदनीति शामिल थी, दूसरा दायरा इख्तियार नहीं था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। इसके अलावा जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो जवाब जमा करवाए, उनको शोकाज नोटिस हुए, वो पढ़े गए अदालत के सामने। इसके अलावा मुकालमा हुआ हामिद खान जो वकील हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हेड कर रहे हैं इस बेंच को, उनके दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ कि उन्होंने जो डिस्क्लोजर था, जो इंकशाफात थे, वो उनको क्यों किए और उसके असरात जो है वो क्या देख रहे थे। इसके अलावा जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी आज दौरान समाअत 2 दफ़ा जो है वो रोस्ट्रम पर भी आए और उन्होंने क्या कहा। और जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है उन्होंने एक लम्हे पर जो दौरान समाअत ये भी कहा कि आप एक ईमानदार आदमी है। उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी बैठ गए। आज की जब समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही जो हामिद खान है वकील, उन्होंने ये कहा कि हम कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाना चाहते हैं। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप अपने केस को आगे बढ़ाएं क्योंकि आज 2 बजे हमारा एक और बेंच है, उस बेंच में हमने जो समाअत करनी है, इसलिए आप जो है वो अपने केस को आगे बढ़ाएं। आज भी कुछ और केसेस की समाअत थी और बेंच जो है वो कैंसिल करके आज ये समाअत जो है वो मुकर्रर की गई है। इसके बाद हामिद खान जो वकील हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के, उन्होंने कहा कि 3 किस्म के मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं। एक शोकाज नोटिस जो जारी हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से, फिर उसके बाद जो तकरीर थी जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की रावलपिंडी बार एसोसिएशन के सामने, और तीसरा जो पॉइंट उन्होंने कहा कि जो हमने शोकाज नोटिस के जवाब में जो हमने रिप्लाइज जमा करवाए हैं वो मैंने आपके सामने पढ़ने हैं। शोकाज नोटिस और तकरीर जो वो पिछली समाअत में पढ़ चुके थे, तो इस आज जो समाअत थी उसमें उन्होंने जो रिप्लाइज हैं वो पढ़े और उसमें जो जवाब था जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का वो अदालत के सामने रखा। इसके जो जस्टिस इजाजुल एहसन हैं उन्होंने ये भी कहा कि इंक्वायरी से मुतल्लिक़ उन्होंने पूछा कि क्योंकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके हवाले से हामिद खान ने कहा था कि जो वो इंक्वायर कर सकते हैं वो बरतरफी का कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते, वो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, वो फाइंडिंग्स हो सकती हैं, लेकिन फाइनल पावर नहीं है उनको किसी को बरतरफ करने की। और उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ है वो बदनीति पर मबनी फैसला था। अब इस दौरान जस्टिस सज्जाद अली शाह जो बेंच का हिस्सा है उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप ये कह रहे हैं कि आपको एक पिछला शोकाज नोटिस जारी किया गया था एक और रेफरेंस में, उसका असर इस पे हुआ और इसमें बदनीति की बुनियाद पर आपके खिलाफ ये फैसला किया था। हामिद खान ने कहा जी यही है और हमारे मद्देनज़र है। उस वक़्त के हालात और वाक़यात भी उन्होंने गिनवाए और ये कहा कि 30 जुलाई को हमारे हक़ में एक ओपन कोर्ट हेयरिंग का एक फ़ैसला आया, लेकिन 31 जुलाई को ही वेरी नेक्स्ट डे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने हमें शोकाज नोटिस जारी किया और उसके बाद जो है ये सारे मामलात आगे बढ़ते गए। इसके अलावा जो उन्होंने जो जवाबात थे, जो रिप्लाइज थे, वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वो पढ़ना शुरू किए और उसमें ये उन्होंने सारा बताया कि इदारों के साथ, पाक फ़ौज के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है और क्यों उन्होंने अदलिया में मदाखलत के हवाले से जो चीज़ें अपनी तकरीर में कहीं, उन्होंने क्यों कहीं, उसकी वजूहात क्या थी। और आगे जाकर उन्होंने अपने रिप्लाई में ये भी लिखा कि मैंने आज़ादाना इंक्वायरी की बात की थी लेकिन उसको भी नहीं देखा गया और अभी तक उसमें कोई भी अपडेट नहीं है और कोई इस मामले को इंक्वायर नहीं किया गया। इसके अलावा उस वक़्त के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनवर खान कासी, उस वक़्त पनामा केस जो है वो नीचे ट्रायल कोर्ट से डिसाइड हो चुका था, अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ चुकी थी, बेंचेस बन रहे थे, तो जो डिवीजन बेंचेस की तश्कील थी उससे मुतल्लिक भी बड़ी लेंथी उन्होंने एनेक्स्चर्स भी साथ लगाए हुए थे। बताया कि जो डिवीजन बेंचेस की तश्कील थी
اس میں کافی جو ہے وہ گڑبڑی بھی کی گئی، اور اس میں کیونکہ میں سینئر جج تھا اور مجھے جو ہے وہ بینچ میں کسی بینچ میں بھی شامل نہیں کیا گیا، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس سے انور خان قاسی، وہ انہوں نے کہا کہ کچھ مجبوریاں ہیں یا اوپر سے کوئی آرڈرز ہیں جس وجہ سے وہ ان کو کسی بینچ میں بھی وہ شامل نہیں کر رہے۔ آگے جا کر جو حامد خان ہیں ان کی جانب سے یہ بھی پڑھا گیا کہ گزشتہ جب سماعت ختم ہوئی تھی تو اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک سوال اٹھایا تھا، حامد خان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے جواب دینا ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کے جو لوگ ہیں، افسران ہیں، وہ آپ سے کیوں آپ کے گھر میں ملے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی گھر میں آنے کی؟ تو یہ جو رپلائی تھا اس میں انہوں نے واضح طور پر جسٹس صدیقی نے لکھا کہ وہ میرے گھر میں آئے، مجھ سے ملے، عمرہ کر کے میں کیونکہ آیا تھا تو وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے بنیادی طور پر آئے، جو ہیڈ تھے ڈی جی آئی ایس آئی، اور انہوں نے ہیڈ کوارٹرز جو ہے اپارا ہیڈ کوارٹرز، اس کے سامنے گرین بیلٹ سے تجاوزات ہٹانے کا حکم جو تھا اس کو واپس لینے کے حوالے سے کہا۔ اس کے علاوہ جسٹس شوکت صدیقی اپنے رپلائی میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ جنرل جو ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے پاناما کیس پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اور بینچز کی تشکیل تھی اس سے متعلق جو حامد خان ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے یہ بتایا اور عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ مینوپولیشن ہوئی ہے، مداخلت ہوتی رہی ہے اور مداخلت ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے سابق چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا حوالہ بھی دیا۔ اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ تعجب ہے کہ آپ سے ڈی جی آئی ایس آئی نے ایسی بات جو ہے وہ کی، بہت ساری باتیں انہوں نے کی کہ جو ان سے جو میٹنگ ہوئی تھی جسٹس صدیقی کے ساتھ ان کی، وہ عدالت کے سامنے جب رکھی تو اس کے بعد یہ بھی آیا، جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کہا کہ آپ کو غصہ آئی ایس آئی پر تھا اور آپ نے تضحیک عدلیہ کی ہے اور آپ کو اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، یہ کہا جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور بار بھی عدلیہ کی حفاظت کے لیے کام کرتی ہے، یہ جسٹس عمر عطا بندیال نے جو حامد خان ان کے وکیل ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان سے مکالمے میں یہ بات کی، اور انہوں نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ اقبال حمید الرحمان، جسٹس اقبال حمید الرحمان کو خود میں نے دیکھا میرے ہوتے ہوئے انہوں نے ریزائن کیا تھا، اور وہ ان کے ریزائن کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ جو بار نے ان کے خلاف ایک جو کمپلینٹ فائل کی ہے اس پر اگر ان کو شوکاز نوٹس ہو جاتا ہے تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اخلاقی جواز ہے وہ میں کھو سکتا ہوں، تو اس لیے انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اور اس دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے اقبال حمید الرحمان کی بہت زیادہ تعریف بھی کی اور ان کو ایک اچھا جج بھی انہوں نے کہا کہ وہ کنٹروورشل بھی نہیں تھے کسی معاملے میں بھی۔ اس کے علاوہ جو حامد خان ہیں ان کی جانب سے عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ جو بار کی تقریر ہے وہ بنیادی طور پر وہ پبلک میں کی گئی اسپیچ، آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ بار کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، بار کی اپنی ایک پالیٹکس ہوتی ہے، سیاست ہوتی ہے۔ تو اس دوران جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو کمرہ عدالت میں موجود تھے وہ دوران پروسیڈنگ بھی ایک دفعہ اٹھے، لیکن عدالت نے ان کو بیٹھنے کا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے حامد خان صاحب سے بات کر رہے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ تاہم وہ جب بیٹھنے لگے تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ ایک جسٹس صدیقی آپ ایک ایماندار آدمی ہیں، اور وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی بالکل۔ اور اس کے بعد حامد خان صاحب سے ان سے بات ہوئی جسٹس عمر عطا بندیال کی، انہوں نے یہ کہا کہ بار کو جو ادارے ہیں خاص طور پر عدلیہ کے حوالے سے ان کا جو مطمع نظر تھا کہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ بار ظاہر سی بات ہے اس میں کردار ادا کر بھی سکتی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اس دوران جو ہے وہ جب سماعت اپنے اختتام کی طرف جا رہی تھی تو وہ روسٹرم پہ آ گئے، انہوں نے یہ کہا عدالت کے سامنے، یہ کہا کہ تھوڑا ٹائم مجھے دے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تقریر پریشر کم کرنے کے لیے کی تھی، وہ جو عدلیہ پر جو پریشر تھا اس کو کم کرنے کے لیے میں نے اسلام آباد جو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے میں دسمبر 2015 سے پریشر میں ہوں، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ جو ہے مجھے جو ہے وہ نکالنا چاہتے تھے، بطور جج جو ہے وہ مجھے نکالنا چاہتے تھے۔ اس دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے ان کو روکا، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو نام بھی گنوا دیے ہیں، لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے اس دوران کہا کہ میں حلفیہ یہ کہتا ہوں کہ کچھ قوتوں کی جانب
جانب سے عدلیہ پر جو پریشر ہے وہ موجود ہے۔ تو اس دوران جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی مزید کو بولنا چاہتے تھے، لیکن جو جج ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے ان کو روکا، تاہم وہ نہیں رکے اور انہوں نے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ 1 منٹ مجھے دے دیں، میں نے اتنا صبر کیا ہے۔ لیکن جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ وہاں سے اٹھ گئے، لیکن جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ جو الزام ہے بنیادی طور پر یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ پر لگایا ہے کہ وہ میری گردن کے پیچھے تھے۔ دسمبر 2015 سے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہے وہ میری گردن کے پیچھے تھے۔ تو یہ آج کی ناظرین یہ سماعت تھی، بڑی انٹرسٹنگ یہ سماعت تھی، اور اب یہ معاملہ جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس کا اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آئندہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے تقریباً 2 یا 3 سماعتوں میں اس کو یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ 30 جون جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے، اور اسی روز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ اب وہ اگلی سماعت کے میں کہ اب یہ معاملہ کب جو ہے ریزرو ہوتا ہے، کب جو ہے اس پہ ججمنٹ آتی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ عمرہ کی مبارکباد دینے کے لیے آپ کے لیے آئے تو آپ مبارکباد آپ لے کر ان کو واپس بھیج دیتے، بجائے اس کے کہ آپ ان سے کچھ باتیں آپ نے سنی اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ پبلک فورم پہ آپ نے یہ تمام چیزیں دہرا دیں۔ تو یہ تھی آج کی سماعت جو سپریم کورٹ میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کیس اور ان کی برطرفی کی جو اپیل ہے اس پر ہوئی ہے۔ اس پہ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔